بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اپنے دن کا آغاز کسی تازہ پھل سے کریں، جیسے سیب یا کیلا۔ صبح کے وقت پھل کھانے سے جسم کو قدرتی توانائی ملتی ہے اور آپ زیادہ چست محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ اسے روزانہ کی عادت بنائیں۔ ناظرین، اپنی روزانہ کی غذا میں مختلف رنگوں کی سبزیاں شامل کریں، جیسے گاجر، شملہ مرچ اور پالک۔ مختلف رنگوں والی سبزیوں میں مختلف غذائی اجزاء ہوتے ہیں جو جسم کی مجموعی صحت کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ جب بھی ممکن ہو موسمی پھل کھانے کو ترجیح دیں، کیونکہ یہ زیادہ تازہ اور غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ موسمی پھل اکثر ذائقے میں بھی بہتر ہوتے ہیں اور یہ قدرتی توانائی بھی فراہم کرتے ہیں۔ ناظرین، اپنے کھانے میں سلاد کو لازمی حصہ بنانے کی کوشش کریں۔ کھیرا، ٹماٹر اور گاجر جیسی سبزیاں نہ صرف ہلکی ہوتی ہیں بلکہ جسم کو تازگی کا احساس بھی دیتی ہیں۔ اگر آپ دن بھر توانائی برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو درمیان میں ہلکا پھل کھانے کی عادت ڈالیں۔ یہ عادت غیر ضروری سنیکس سے بچنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ سبزیوں کو پکاتے وقت کوشش کریں کہ انہیں زیادہ نہ پکائیں۔ ہلکی آنچ پر پکائی گئی سبزیاں اپنی غذائیت کو بہتر طریقے سے برقرار رکھتی ہیں۔ اپنی غذا میں ہری سبزیوں جیسے پالک یا میتھی کو شامل کریں۔ یہ سبزیاں جسم کے لیے اہم غذائی اجزاء فراہم کرتی ہیں اور مجموعی صحت کے لیے بھی مفید ہوتی ہیں۔ کھانے کے ساتھ تھوڑی مقدار میں سلاد شامل کرنے سے ہاضمہ بہتر رہ سکتا ہے اور یہ عادت کھانے کو زیادہ متوازن اور ہلکا بنا دیتی ہے۔ اگر آپ کا میٹھا کھانے کو دل ہے تو مٹھائی کھانے کے بجائے پھل کھانے کی کوشش کریں۔ اس سے آپ میٹھے کا ذائقہ بھی حاصل کر لیتے ہیں اور صحت کے لیے بہترین انتخاب بھی کر لیتے ہیں۔ دن میں کم از کم ایک بار سبزیوں سے بھرپور کھانا کھانے کی کوشش کریں۔ سبزیوں کی مناسب مقدار جسم کو ضروری وٹامنز فراہم کرتی ہے۔ ناشتے میں فروٹ سلاد شامل کرنا ایک اچھا انتخاب ہو سکتا ہے۔ مختلف پھلوں کا امتزاج نہ صرف ذائقہ دار ہوتا ہے بلکہ یہ توانائی بھی فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ سبزیوں کو مزید دلچسپ بنانا چاہتے ہیں تو انہیں مختلف طریقوں سے پکانے کی کوشش کریں۔ کبھی بھاپ پر پکائیں، کبھی ہلکی آنچ پر بھونیں تاکہ ان کا ذائقہ برقرار رہے۔ بچوں کو پھل کھانے کی عادت ڈالنے کے لیے انہیں پھل خوبصورت انداز میں پیش کریں۔ رنگ برنگے پھل دیکھ کر بچوں کو بھی انہیں کھانے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اپنے دن میں تازہ جوس کے بجائے پورا پھل کھانے کو ترجیح دیں۔ پورے پھل میں فائبر موجود ہوتے ہیں جو جسم کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اگر آپ کھانے میں سبزیاں کم کھاتے ہیں تو چھوٹے حصوں سے شروع کریں۔ آہستہ آہستہ انہیں غذا کا مستقل حصہ بنانا آسان ہو جاتا ہے۔ اپنی پلیٹ میں آدھی جگہ سبزیوں کے لیے رکھنا ایک اچھا اصول ہو سکتا ہے۔
اس طرح آپ کو قدرتی غذائیت زیادہ مقدار میں مل جاتی ہے۔ جب بھی آپ بازار جائیں تو تازہ سبزیاں اور پھل خریدنے کی عادت ڈالیں۔ گھر میں موجود تازہ اشیاء آپ کو صحت مند انتخاب کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ اگر آپ دن میں زیادہ دیر تک کام کرتے ہیں تو ساتھ ایک پھل رکھنا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ جب بھوک لگے تو یہی پھل فوری توانائی فراہم کر سکتا ہے۔ ناظرین، گاجر اور کھیرا جیسی کچی سبزیاں ہلکے سنیکس کے طور پر کھائی جا سکتی ہیں۔ یہ نہ صرف ہلکی ہوتی ہیں بلکہ تازگی بھی فراہم کرتی ہیں۔ اپنی غذا میں سبزیوں کی مختلف اقسام شامل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہر روز نئی غذائیت حاصل ہو سکے۔ تنوع والی غذا جسم کے لیے زیادہ مفید ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ اپنے رب کے قرب میں اضافہ چاہتے ہیں تو آپ ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ جو شخص دودھ میں بادام ڈال کر پیتا ہے اس کی عقل کبھی اسے دھوکہ نہیں دیتی۔ خواب میں میٹھی چیز کھانا حلال روزی اور خوشخبری ملنے کی علامت ہوتی ہے۔ انسان ساری زندگی ہر چیز کے پیچھے دوڑتا ہے مگر دو چیزیں ہمیشہ اس کا پیچھا کرتی ہیں: رزق اور موت۔ ناظرین، صبح جلدی اٹھنے کی عادت فالج اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ شہد میں پیاز کا رس شامل کر کے کھانے سے پرانی کھانسی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ وقت سے پہلے غیر ضروری بال صاف کرنے والا انسان ہمیشہ طاقتور اور پرجوش رہتا ہے۔ پاؤں کے بل زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ کھجور کھانے سے خون پتلا رہتا ہے اور یہ کبھی جمتا نہیں۔ اگر چہرہ خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو بادام کا تیل چہرے پر لگائیں۔ ناظرین، جس گھر میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جاتا ہے وہاں رزق میں کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے جس سے چہرے کی تازگی ختم ہو جاتی ہے۔ کھانے کے وقت لیموں کا استعمال کریں، اس سے کھانا جلد ہضم ہوگا، پیٹ باہر نہیں نکلے گا۔ کھانے کے بعد ہلکی مقدار میں پھل کھانا بعض لوگوں کے لیے اچھا محسوس ہوتا ہے اور یہ کھانے کے اختتام کو بھی خوشگوار بنا دیتا ہے۔ اپنی غذا میں سبزیوں کے سوپ شامل کرنا بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ سبزیوں سے تیار کردہ سوپ ہلکے اور غذائیت سے بھی بھرپور ہوتے ہیں۔ سبزیوں کو کاٹتے وقت ان کے مختلف حصوں کو استعمال کرنے کی کوشش کریں تاکہ غذائیت ضائع نہ ہو۔ اگر آپ روزانہ ایک نیا پھل آزمانے کی کوشش کریں تو آپ کی غذا زیادہ دلچسپ ہو سکتی ہے اور یہ عادت نئی غذائیت بھی فراہم کرتی ہے۔ گھر میں چھوٹا سا کچن گارڈن بنانا ایک دلچسپ تجربہ ہو سکتا ہے۔ خود اگائی گئی سبزیاں استعمال کرنے کا احساس بھی خاص ہوتا ہے۔ اپنے دن کے کھانوں میں ہلکی سبزیوں والا ڈش شامل کرنے سے کھانا متوازن رہتا ہے۔ ناظرین، جب بھی آپ کھانے کی پلیٹ تیار کریں
تو اس میں سبزیوں کی موجودگی ضرور دیکھیں۔ یہ چھوٹا سا اصول صحت مند غذا کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ پھلوں کو چھوٹے ٹکڑے میں کاٹ کر کھانے سے انہیں کھانا زیادہ آسان اور دلچسپ ہو جاتا ہے۔ سبزیوں کے ساتھ ہلکے مصالحے استعمال کرنے سے ان کا ذائقہ مزید بہتر ہو جاتا ہے۔ اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ صحت مند غذا کے بارے میں گفتگو کریں، کیونکہ اچھی معلومات اکثر اچھی عادات پیدا کرتی ہیں۔ ناظرین، ہفتے میں ایک دن ایسا رکھیں جب آپ زیادہ تر سبزیوں اور پھلوں پر مشتمل غذا کو کھانے کی کوشش کریں۔ اپنے کھانے میں فائبر والی سبزیوں کو شامل کرنا ہاضمے کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کھانے کے شوقین ہیں تو سبزیوں کی نئی ترکیبیں سیکھنے کی کوشش کریں۔ اس طرح صحت اور ذائقہ دونوں برقرار رہتے ہیں۔ اپنے کھانے کو متوازن رکھنے کے لیے پھل اور سبزیاں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس لیے انہیں ہرگز نظر انداز نہ کریں۔ ہر دن ایک مختلف سبزی آزمانے کا ہدف رکھیں۔ اس طرح آپ کے غذا میں تنوع بھی آئے گا اور جسم کو مختلف غذائی اجزاء بھی ملیں گے۔ ناظرین، جب بھی ممکن ہو کھانے کے ساتھ تازہ سبزیوں کی پلیٹ رکھیں تاکہ ہر فرد آسانی سے انہیں کھا سکے۔ پھل اور سبزیاں مختلف غذائیت کا بہترین ذریعہ ہے، اس لیے انہیں اپنی روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ یاد رکھیں، زندگی کا سکون دولت، شہرت یا طاقت میں نہیں بلکہ اللہ کی یاد میں ہوتا ہے۔ جو دل اللہ کے ذکر سے آباد رہتا ہے وہ کبھی ٹوٹتا نہیں، کبھی خالی نہیں ہوتا۔ جب دعا مانگو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہاری بات سن رہا ہے، وہ تمہیں تب دیتا ہے جب تم تیار ہو جاتے ہو۔ کبھی اپنی پریشانیوں کو لوگوں کے آگے بیان نہ کرو، انہیں اللہ کے حضور رکھ دو، کیونکہ وہیں بہترین سامع ہے۔ جو شخص دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں نور، برکت اور سکون بھر دیتا ہے۔ اللہ سے مانگنے میں شرم نہ کرو، وہ رب ہے، مالک کائنات ہے، وہ خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ دل کے زخموں کو صبر سے سنوارو، کیونکہ صبر ہی ایمان کی پہچان ہے۔ اگر زندگی میں مشکل آئے تو سمجھ لو اللہ تمہیں قرب خاص دینا چاہتا ہے۔ دعا کرو کہ اللہ تمہیں اتنا عاجز بنا دے کہ تم ہر حال میں الحمدللہ کہہ سکو۔ اختتامی دعا۔ اے اللہ، ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، ہمارے زبان سے صرف خیر نکلے، ہمارے دلوں میں نور پیدا کر دے، ہماری مشکلات آسان فرما دے اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔